وہ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا نام بھی اس کی ماں نے بڑے پیار سے ایمان رکھا تھا، ورنہ باقی سب گاؤں کی لڑکیوں کے نام نازو اور رجو کی طرح ہوتے تھے، مگر اس کی ماں اس کو ہمیشہ ایمان بلاتی تھی اور گاؤں کے کسی بندے کو اپنی بیٹی کا نام ٹیڑھا نہیں کرنے دیتی تھی۔ ایمان کا ایک بڑا بھائی تھا جو کہ سرداروں کا باڈی گارڈ تھا۔ اس کا باپ بھی ان کے ہاں مالی تھا۔ اس کا باپ اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اتنی جان فشانی سے کام نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کا بھائی ان کا خاص آدمی تھا۔ اس لیے انہوں نے رشید کو ابھی تک کام سے نکالا نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی۔ اس کی ماں آسیہ بھی سرداروں کے ہاں کچن کا کام کرتی تھی۔ اس کی ماں باپ سرداروں کے نوکر تھے۔ ان کی غلامی صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، مگر اس کی ماں نے اسے کبھی سرداروں کے گھر جا کر کام کرنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ خود تو ان کی نوکری کرتی تھی، مگر اپنی بیٹی کو ان سب سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو اپنے گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں داخل کروایا تھا تاکہ وہ کچھ جماعتیں پڑھ جائے اور اپنی ماں کی طرح چٹی ان پڑھ نہ رہے۔ ویسے بھی سردار بہت سخت مزاج کے تھے۔ پورا گاؤں ان کے قہر اور غیظ و غضب سے ڈرتا تھا، اس لیے وہ اپنی پھول سی نازک بیٹی کو ان کے رحم پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی سرداروں کی بے عزتی جھیلی تھی، اب وہ اپنی بیٹی کو ان کے ظلم سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ سردار خاقان اس گاؤں کا کرتا دھرتا تھا، نہ صرف اس گاؤں کا بلکہ اس گاؤں سے جڑے 20 گاؤں ان کے کنٹرول میں تھے۔ ان گاؤں کے چپے چپے پر سردار خاقان کا روب چلتا تھا، ان کی مرضی کے بغیر وہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ انہوں نے گاؤں میں روایتی وڈیروں کی طرح کوئی خاص ترقی نہیں کروائی تھی، کیونکہ ان کی ذہنیت کے مطابق یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسلنا چاہیے، نہ کہ سر پر چڑھ کر نچانا چاہیے۔ یہ ادنیٰ سے لوگ ہیں، ہماری غلامی کے لیے بنے ہیں۔ سردار خاقان کو یہ گدی اپنے باپ احمد خان سے وراثت میں ملی تھی۔ اس کا باپ احمد خان تو نہایت رحم دل تھا، اپنے گاؤں کے لوگوں کا خیال کرتا تھا، ان کے ہر دکھ سکھ میں ان کی مدد کرتا تھا، مگر خاقان اپنے باپ کی طرح بالکل نہیں تھا۔ وہ کسی پر رحم نہیں کرتا تھا۔ گاؤں والے اس کے ظلم سے بہت تنگ تھے، مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے گھٹ گھٹ کر جی رہے تھے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کے لیے کسی سہولت کا انتظام نہیں کیا تھا۔ گاؤں میں ایک ہی اسکول تھا لڑکے اور لڑکیوں کے، جس میں صرف چند ایک بچے پڑھتے تھے۔ یہ بچے بھی اس لیے پڑھتے تھے کیونکہ سردار خاقان کا ارادہ سیاست میں جانے کا تھا، اس لیے انہوں نے دنیا کے سامنے اچھا بننے کے لیے گاؤں کے بچے بچیوں کو پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ اسکول بھی احمد خان اپنی زندگی میں بنوا کر گئے تھے، ورنہ ان کے بس میں ہوتا تو وہ یہ بھی نہ ہونے دیتے۔ اب بھی بہت سے لوگ ان کے ڈر سے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے کہ کیا پتہ سرداروں کا من بدل جائے اور وہ انہیں اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنائیں۔ ایمان اور اس کی دوست شبو ہی تھی جو اسکول جاتی تھی۔ شبانہ، جسے سب شبو کہتے تھے، اس کے والد بھی غریب تھے اور سرداروں کے ہاں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ وہ 4 جماعتیں پڑھ جائے۔ شبو کی ماں اس کے پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، اس لیے اب وہ باپ بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔